أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امی بنا کے بھیجا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا. جہاں میں جو بھی عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. وہ طٰہٰ، وہ یاسین، ابو القاسم بھی ہو، میرے مولا بھی ہو، میرے آقا بھی ہو، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بندہ نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مجھے آپ کو اپنی چوکھٹ پر بلایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرمائے. زندگی کی آخری سانس تک
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. جس لیول جس مقام کی وفائیں صحابہ نے نبھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھ پڑھ کر ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی عظیم جماعت گزری ہے کہ کائنات میں کوئی فرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنا عشق، جتنی وفائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے نبھائی، میں اور آپ آج اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے. ہم تو مسجدوں میں آتے ہیں، سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی ہے. ہمارے یہاں کسی کی میت ہوتی ہے گھر میں تو 1 گھنٹے کے لیے قرآن کا داخلہ کھلتا ہے. دن میں 5 وقت کی نماز ہم ڈھنگ کی نہیں جانتے. 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہیں ہے. کیا داستان تھی بلال کی، پیچھے سے وہ لاٹھی مارتا ہے، بلال مسکراتا ہے. وہ پیچھے سے کوڑا مارتا ہے، بلال ہنستا ہے. کسی نے کہا بلال درد نہیں ہوتا تو مسکراتا رہتا ہے. کہا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہا ہاں. ٹھونک بجا کے دیکھ تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کھوکھلا تو نہیں؟ کہا ہاں. میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. میں کہتا ہوں رب خرید لے، جسم سے بوٹیاں اڑیں گے لیکن حق حق کی آواز ختم نہ ہوگی. ہم تو مسجد میں ظہر میں پیسے دے تو مؤذن سے ٹکراتے ہیں. اثر میں ابھی تک میرا بورڈ پہ نام کیوں نہیں آیا؟ کتنے لوگ مر رہے، انتقال کر رہے. قبرستان میں جا کے دیکھو، ہزاروں لاکھوں کلف لگے ہوئے، کپڑوں پر چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے. ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. 4 دن میں مسلمانوں لوگ صحیح ماں کو بھول جاتے ہیں. کامیاب زندگی اس کی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب ہے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ. تمہاری دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ ہمارا ہو دامن کالی کملی والے کا. نیت کرو انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. اگر اللہ کے نبی کی ذات نبوت اگر چاند ہے تو صحابہ کرنیں ہیں. نبی کی ذات نبوت اگر آفتاب ہے تو صحابہ اس کی روشنی ہے. اور نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے. نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ صحابہ کرام کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جنہوں نے جبرائیل امین کو آتے جاتے دیکھا؟ قربان جاؤں ان صورتوں پر، قربان جاؤں ان چہروں پر جو چہرے، جو صورتیں نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو پسند آئی. دیکھیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت صحابی ہے. جبرائیل امین کبھی کبھی ان کی شکل اپنا کر دنیا میں تشریف لاتے، بلکہ صحابہ شاہد ہے. ایک دفعہ جبرائیل امین تشریف لائے دنیا میں ٹاٹ کا، خستہ، غربت والا لباس پہنا ہوا تھا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وہ جبرائیل تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، سدرۃ المنتہا میں رہنے والے سارے فرشتوں کا سردار ہے، زمین اور آسمان میں رہنے والے سارے فرشتوں کا سردار ہے. تو نے اتنا خستہ غربت والا لباس کیوں اپنایا؟ تجھ پہ کیا غربت آ گئی؟ نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، او کالی کملی والے، او اللہ کے پاک پیغمبر، صرف میرا ہی نہیں آج دنیا اور زمین اور آسمان کے سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے. پوچھا کیوں؟ فرشتوں پہ کیا غربت آ گئی؟ جواب کیا دیا؟ کہا آج دنیا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی لباس تھا. اللہ نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا جو میرے صدیق کا لباس ہے سارے نوری فرشتوں اپنا وہی لباس بنا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا ابو بکر صدیق سے، ارے آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا تھا جبرائیل امین کیا تیری بھی کوئی تمنا ہے، کیا تیری بھی کوئی چاہت ہے، بیوی کی آرزو تیری
ہی نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو بچوں سے پاک ہے، تو کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک ہے، تو جائیداد سونا چاندی ہیرے جواہرات سے پاک ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کیا بتا تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ مسلمانوں، روح کو ٹھنڈ پڑے گی، کیا جواب دیا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری صرف ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی شوق ہے، کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کاندھوں پہ اٹھا اٹھا کے چلتا۔ امینی کی تو امت ہے۔ ایک نوجوان نظر آوارہ کرتا ہے، اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے۔ ایک عورت جب ویسٹرن کپڑے پہن کر گھگھرو باندھ کر اسٹیج پر ناچتی ہے، ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ نچواتی ہے، اس کی بے شرمی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے۔ ایک تاجر ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چبھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر غلط تہمت کی الزام لگاتا ہے، اس کی زبان کی تلوار سیدھی ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے۔ ایک نوجوان جب آدھی رات تک فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی بے حیائی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے۔ ایک بھائی جب اپنی بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، اس کی ناانصافی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے۔ صرف ذات محمد مان لینا کافی نہیں ہے۔ ہم سارے کہتے ہیں محمد کو مان، ارے محمد کو ماننے میں تو کسی فرقے کا اختلاف نہیں، سارے مانتے، نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ صرف نام محمد اپنانے سے کچھ نہ ہوگا، مسلمانوں درس محمد کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی نے تعلیم کیا دی تھی؟ اب تو کون مسائل پوچھتا ہے، مسلمان خود راہ نکال دیتا ہے۔ جانتے ہیں حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے ہیں رشوت کا ہے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، بس میرا بنگلہ بننا چاہیے، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ 60 برس 70 برس، زیادہ سے زیادہ 80 سال، 80 سال کے بعد تو بندہ خود تھک جاتا ہے۔ اور قیامت کا ایک دن قرآن اٹھاؤ، 50,000 سنہ، 500 سال نہیں، 5000 سال نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ امی کام آئیں گی، ابو چچا ماموں رشتے دار سارے بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اللہ نے صرف ایک ہستی بنائی، میرا آپ کا عقیدہ ہے، جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یہ امت شراب پینے والی، جوا کھیلنے والی، یہ امت جان بوجھ کے مسجدوں کی توہین کرنے والی، یہ امت اپنی بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ کر لینے والی، یہ امت علماء کی توہین کرنے والی۔ ہمارے اکابر کی زندگیاں دیکھو، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم چائے کی پیالی پر ضمیر بیچ دیتے۔ قربان جاؤں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا آدمی گزرا ہے، انگریز جج کے سامنے کھڑا ہے، انگریز جج پوچھتا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت مدنی فرمانے لگے، ارے دیا کیا ہوتا ہے، کل بھی دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں، جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں اللہ کا قرآن باقی ہے، میں کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز جج پوچھتا ہے، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا تم بتاؤ، کہا میرے قلم میں بڑی طاقت ہے، ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے۔ پسینہ نہیں آیا، گھبراہٹ نہیں آئی، اپنا بیگ کھولا، سفید رنگ کی چادر نکالی، ہوا میں لہرائی، کہا الحمدللہ میں اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ انگریز جج پوچھتا ہے، کفن یہاں بھی مل جاتا، وہاں سے لانے کی کیا ضرورت؟ کہا جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہو، اس کی چادر اڑ کر قبر میں جاتے مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، برف کے 2 بلاکوں کے بیچ میں بھیجا گیا، ان کو دبایا گیا، ایک طرف برف کی سیل ہے، دوسری طرف برف کی سیل ہے، بیچ میں لاہوری کو سلایا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ انگریز گورنر کہتا ہے اٹھاؤ، ایک طرف رکھو، اٹھا کر ایک طرف رکھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، آنکھیں کھولی، انگریز گورنر پاس آیا، کہا لاہوری بتا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت لاہوری فرمانے لگے، ارے جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔
مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں گولی لگی، دھڑن سے نیچے گرے، حضرت گنگوہی پاس آئے، کہا حضرت جی کیا ہوا؟ کہاں گولی لگی ہے، کہاں طبیب کو بلاؤ، کہا نہیں، نماز والا درود شریف 3 دفعہ پڑھ کر زخم پر پھونک مارو۔ حضرت گنگوہی نے 3 دفعہ درود پڑھا اور زخم پر پھونک ماری۔ مولانا قاسم فرماتے ہیں ارے زخم تو کیا خراش تک باقی نہیں رہی۔ ہمارا تعبیر ہے، جن کا قلم چلا آج ہم تک دین پہنچا، جن کی زبانیں چلی تب آج ہم تک دین پہنچا۔ ہم ڈھنگ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن یاد کیا، ہم ایسی والی بنگلوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ دیوبندیت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے تقوی کا نام ہے۔ دیوبندیت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حافظے کا نام ہے۔ دیوبندیت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے علم کا نام ہے۔ دیوبندیت احمد ابن حنبل کی استقامت کا نام ہے۔ دیوبندیت ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے۔ دیوبندیت مولانا مفتی کفایت اللہ کی جد و جہد کا نام ہے۔ دیوبندیت مولانا سعید احمد جبیر کی جرأت کا نام ہے۔ دیوبندیت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی خطابت کا نام ہے۔ دیوبندیت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا نام ہے۔ دیوبندیت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی بصیرت کا نام ہے۔ دیوبندیت مفتی زروری خان رحمت اللہ علیہ کی حاضر جوابی کا نام ہے۔ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کو جیل میں رکھا گیا، انہوں نے ختم نبوت کا مشن اٹھایا، آواز اٹھائی، انگریز جج جیل میں گیا، 4 بجے صبح کا وقت ہے، منوٹنوں کے حساب سے گندہ دیا گیا، 30 کا ہمیں دینا ہے۔ انگریز جج گورنر سوچتا ہے ساری رات چکی چلاتا ہوگا، ارے اس کو تو نیند بھی نہ آتی ہوگی، 4 بجے کا وقت ہے، گورنر وزٹ کے لیے پہنچا، کوٹھڑی کھولی، جب دیکھا تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے، چکی خود کو خود چل رہی ہے۔ وہ انگریز جج پوچھتا ہے مولانا میں کیا دیکھتا ہوں؟ کہا ظالم تو کیا جانے، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ وہ مداہنت کرنے والے نہیں تھے، وہ ظالموں کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، وہ منبروں میں حرام کا مذاق اڑانے والے نہیں تھے، وہ چائے کی پیالی پر ہم ضمیر ایمان بیچتے تھے۔ ہمارا ایمان کا کیا حال ہے؟ مشکاۃ شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا معاشرہ بگڑے گا، اتنے لوگ بگڑیں گے، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو جنازہ اٹھے گا، کافر کا اٹھے گا، 24 گھنٹے کی گارنٹی نہیں، ایمان محفوظ رہے گا بھی نہیں۔ ایمان کی حفاظت کرنے والے تو صحابہ تھے، کتنا عشق نبھایا، کتنی وفا نبھائی، جان اشاروں پر جان دے دی۔ آج ہم غلط راہوں پر چل کے راہیں نکالتے۔ بلکہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ایک صحابی تھے حبیب بن زید، وہ باپ کو پانی دے رہے تھے، کسی نے آ کر کہا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللهم اذهب بصري هذا حتى لا ارى بعد حبيب محمد احدا۔ الہ العالمین میری آنکھوں کا نور کھینچ لے، جب محمد مصطفیٰ دنیا میں نہ رہے تو میرے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی آنکھوں کا نور لے لیا۔ جب پتا چلا ان کے رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، تو سارے ملنے کے لیے آ گئے، تو ہمیں پتا چلا آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تو زید بن عبداللہ نام تھا، زید بن عبداللہ فرمانے لگے ارے تمہیں افسوس ہوا ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ آنکھیں تھی آمینہ کے در یتیم کے دیدار کے لیے، جب آمینہ کا لال ہی نہ رہا تو پھر ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں برتھڈے پر کیک کٹتا ہے، پورے محلے میں کیک بانٹتے ہیں، جیسے کہ بچے نے آگے دنیا میں بہت بڑا احسان کیا۔ یہ ہمارا نبی کا طریقہ تھوڑا ہی ہے، تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، بڑو زور سے بے شک اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قبر سے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک انگریز کا چیلا ہماری گلی کے پاس سے گزر جائے، نوجوانوں کا یہی رویہ رہے گا، وہی کٹ کے بال بنائیں گے اور وہی پھٹے ہوئے کپڑے سلائیں گے، تو اس کو فیشن کہتے ہیں۔
سمجھنے میرا سجدہ ہو گیا، سارا سطر کھلتا ہے سجدے میں جا کے. ایسی نمازوں کی کیا کرتا، منہ پہ مار دے گا. ہمارے گھروں کی مستورات کا لباس دیکھو، ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو، 2 بجے تک سڑکوں پہ بائک لے کے گھومتے رہتے ہیں. وجہ تو سمجھتے ہیں صرف بڑوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے. انٹرنیٹ کتنی لڑکیاں بات کری، مسلمان کتنے مرتد ہو گئے 11 کے 90 میں. اسی انٹرنیٹ میڈیا کی نبوست ہے مسلمان. موبائل کا غلط استعمال، آج کون اس کو غلط سمجھتا ہے؟ میرا آپ کا عقیدہ ہے نوجوانوں، ہم چچا ماموں ابا امی کھڑکیاں بند کر دو، دروازے مقفل کر دو، ساری کائنات سے چھپ سکتے ہیں لیکن اس ذات سے نہیں چھپ سکتے جو کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے. زلیخا نے کہا تھا نا یوسف سے، کمرے میں بڑا بت تھا، کالی چادر ڈال دی، کہا یوسف بھائی تلک آ جا، اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے، میرا خدا تو ساتویں کوٹڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا، تالے توڑوانا میرا رب کا کام تھا. صحابہ نے کیسا عشق نبھایا تھا. اللہم اذہب بصری ھذا حتی لا اری بعد حبیب محمد احدا. زید بن عبداللہ کہہ رہے اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے، جب محمد مصطفیٰ نہ رہے مجھے آنکھوں کا کیا کرنا ہے. چلو انسانوں کو صحابہ کو ایک طرف رکھو، ایک کہانی سناؤ بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے نصیحت کر رہے اور اچانک ایک کونے سے سیسکیوں کی آواز ہے، جیسے کوئی زور زور سے رو رہا ہے اور اس کے رونے کا انداز ایسا ہے جیسے کلیجہ پھٹ جائے. صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی رونے والا نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، اللہ کے نبی منبر سے اترے اور ایک طرف کھجور کا ایک خشک تنا تھا، آپ اس کے پاس گئے. یہ پہلا موقع تھا اللہ کے نبی کے لیے منبر بچھایا گیا تھا. اس سے پہلے جب بھی آپ نصیحت واز دیتے تھے تو کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر واز دیا کرتے تھے. یہ رونے والا کھجور کا خشک تنا تھا جو حضور کی جدائی میں رو رہا تھا. آپ نے کھجور کے تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. جس طرح ایک ماں روئے ہوئے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، پھر اس کو قرآن آ گیا کھجور کے خشک تنے کو. آپ پھر منبر پر چڑھے اور صحابہ سے فرمایا لو لم افعل ھذا لحنا الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر اپنے عاشق زار کو اس طرح تسلی نہ دیتا، خدا کی قسم یہ قیامت تک روتا رہتا. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ شہر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے. اور صدیق اکبر کا عشق میرا آپ کا عقیدہ ہے، اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی ہستی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اپنی اپنی پسند بیان کر رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ماننے لگے میرے آقا میری ایک ہی پسند ہے، ایک ہی چاہت ہے، ایک ہی جستجو ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے، میری عمر بھر کی حسرت ایک ہے، اور وہی ہے میری نظروں میرے آقا کا روح انورو. ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر لحظہ میں اپنے آقا کو دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں. خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو صدیق کی پسند میں اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، اللہ پاک جل شانہ نے ثابت کر دیا ارے میرے ابو بکر او صدیق، دنیا میں کوئی 1-2 دفعہ میرے نبی کا دیدار کرے گا، کوئی 5-10 مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا، کوئی 10-20 مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا، کوئی 50-100 مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا. ارے ابو بکر جب تیری یہی تمنا ہے میں تجھے اتنا نوازوں گا، اتنا نوازوں گا، میں اپنے نبی کے بغل میں صلح کرتے ہی تجھے یہ موقع دوں گا، جب تیرا دل کرے تو دیدار کرے، ان کا دل کرے وہ دیدار کرے. اللہ کے نبی کے دائیں طرف روضے رسول میں صدیق اکبر سے ہو کے اتنا بڑا مقام ملا، اتنا بڑا مقام ملا، پھر بھی اپنے آپ کو کتنا کمزور خیال کرتے تھے. باغ میں کھڑے ایک درخت کا پتا ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا کاش میں درخت کا پتا ہوتا، قیامت کے دن کے حساب سے بچ جاتا. چڑیا دیکھی شاخ پر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا الہ العالمین کاش میں ایک چڑیا ہوتی، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی اڑ اڑ کر مزے سے زندگی چلی جاتی، قیامت کے دن کے حساب سے بچ جاتا. کتنا بڑا مقام
حرام ہے، لیکن پھر بھی قیامت کے حساب سے کتنا؟ یہاں تو شوق سے سود چلتا ہے، شوق سے زنا چلتا ہے۔ اب تو کتنوں کو ڈر اتنا دور ہو گیا، کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد دیکھی جائیں گے، ابھی کھا لو کیا بنتا ہے۔ ساری زندگی سود کھایا، مر جائیں گے، کیا ہمارے بچے حلال کفن کے لیے کہیں مزدوری کرنے جائیں گے؟ وہی باپ کے پیسے چھوڑے ہیں، اسی سے کفن ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔ 2 دن کی زندگی نہیں، اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساتھی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے۔ آج ہم مہمان ہیں، ہم سے پہلے کئی لوگ انہی مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، قبروں میں چلے گئے، کتنوں کو پتہ ہی نہیں کون کہاں سویا ہوا ہے۔ آج ہم ماں باپ کی مزار پہ قبر پہ نہیں جاتے کہ ہماری اولاد ہماری مزار پہ آئے گی۔ باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی کہاں سے رابعہ بصریہ بنے گی؟ سارا دن فلم چلتا ہے، سارا دن ہندو گھرانے کے ڈرامے چلتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، غیروں کے گھروں میں کیا فرق رہ گیا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، کلمہ بعد میں سیکھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں کون سا مسلمان ہے؟ 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے وہ کون سا مسلمان ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک مرید نے پوچھا حضرت جی جنت میں نماز ہوگی؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرا مرید ایک کونے سے کہنے لگا ارے جنت تو عیش کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، وہاں کیسی نماز؟ گردن اٹھائی، ٹھنڈا سانس لیا، کہا لوگوں جس جنت میں نماز نہ ہوگی وہ جنت میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ کتنے جمعہ کو آتے ہی نہیں، سکھی نہیں۔ اور اب تو ایک غلط بیماری، اس میں سارے ملوث ہے۔ ارے بے خیالی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اذان ہوتی ہے، اذان ختم ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا، امام صاحب نے کیا پڑھا وہ تو بہت دور کی بات، خود کیا پڑھا وہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اذان کی اتنی اہمیت ہے، اس کا جواب دینے والے مشکاۃ شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، جو بلال نے کہا، اگر صحابہ سے فرمایا جو بلال نے کہا اگر تم میں سے کسی نے اس کا جواب دیا مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ گھروں میں گانے بجتے، اذان ہوتی ہے، اللہ کے نام کی بے حرمتی چلتی ہے، ہمارا دھیان نہیں رہتا، ہمارا دھیان بازاروں میں بھٹکتا ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی رو رہا تھا، تو مولانا نے کہا ایسی تو کوئی بات کہی نہیں رونے کی، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ جب آپ تقریر کرتے نا آپ کی داڑھی ہلتی ہے، مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسی ہماری نماز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دھیان والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے تو نماز ہی بنائے اور ایک نیت کرو جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بہت زور سے انشاءاللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا امیر المؤمنین نے کہا مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کیا ہوا؟ مٹی کا برتن لے کے آ رہا تھا، ٹھوکر لگی، برتن ٹوٹ گیا اور تیل تھا وہ زمین سارا پی گئی، اب زمین کو حکم کرے مجھے میرا تیل واپس کرے۔ کہا زمین سے کیوں مانگتا ہے؟ بیت المال میں کافی تیل پڑا ہوا، 3-4 برتن بھر کے دیتا، زمین سے کیوں مانگتا ہے؟ کہا نہیں ہر سمت آپ کی انصاف کا چرچا ہے، مجھے اسی زمین سے اپنا تیل واپس چاہیے۔ جب اس نے اتنا ہی اصرار کیا، کاغذ قلم منگوایا، کچھ لکھا، زمین کے جس ٹکڑے نے تیل پیا تھا وہ پرچی وہاں چھوڑی، تیل سارا زمین نے واپس کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا حرام ہے استعمال کرنا، مجھے بتاؤ پرچی میں پہلے کیا لکھا ہے؟ وہ پرچی اس کے ہاتھ میں تھی، جس میں لکھا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین اس کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایسے آدمی کو دفناؤں گا جو بے نمازی ہوگا۔ زمین بھی بے نمازی کو نہیں چاہتی۔ اور کتنے بے شمار احادیث ہے، رشتہ دار ہاتھ جا کے گھر نہیں پہنچتے، اللہ ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے، جو جان بوجھ کر نماز نہیں نماز کی جماعت چھوڑتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بنیت الطالبین نے لکھا ہے اذا مات، جب بے نمازی مر جائے، فلا یغسل لہ، غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، کفن اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین۔ اماموں کا امام ہے، پیروں کا پیر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ
اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، بولو زور سے آمین۔ مسلمانوں بہت مختصر زندگی ہے، سورج اگتا ہے ڈوب جاتا ہے، بچے آتے ہیں، کتنے بوڑھے موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں، ارے بہت مختصر وقت ہے، اب تو اتنا تیز وقت گزر رہا ہے، ابھی رمضان میں 6 مہینے رہ گئے، ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے ہفتے پہلے تراویح سنی ہے، کیا وقت بیت رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، 6 مہینے 8 مہینے تو ایسی چٹکی میں چلے جاتے ہیں، اب رمضان آ جائے گا، زندگی یوں ہی مسلمانوں ختم ہو رہی ہے، اس لیے زندگی اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارو، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، گانا نہ سنو، قرآن سنو، مائیں زندہ ہے قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر کرو، ممبروں میں حرام کا احترام کرو، مسجدوں کا احترام کرو، کتنی مساجد کا یہ حال ہے، نوجوان اندر مسجد میں تراویح چلتی ہے، باہر صحن میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، قبرستان میں بھی آج کی نوجوان نسل گیم کھیلتی ہے، آج ہمارے دلوں سے رب کا خوف نکلا، ڈر نکلا، ارے جب کسی مردے کو دفن کرنے جاتے وہاں بھی گانا بجتا ہے، ارے وہ آج سویا ہوا ہے، کل میری آپ کی باری آئے گی، کتنوں کو اٹھایا، کتنوں کو نہلایا، کتنوں کا کفن خریدا، ایک وقت آئے گا زندگی کا تانا بانا بکھر جائے گا، مجھے اور آپ کو بھی پیوند خاک کر دیا جائے گا، بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیشی ہوگی، پہلے قبر میں فرشتہ پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے، ارے اسکول میں جب بچہ امتحان دینے جاتا ہے تو صرف جواب نہیں معلوم ہوتا، سوال صرف بتلائے جاتے، جواب کو اپنی عقل سے لکھتا ہے، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، سوال بھی بتلا دیا، جواب بھی بتلا دیا، کہ جب پوچھے نا فرشتہ تیرا رب کون ہے تو کہہ دینا اللہ، پوچھے نا تیرا دین کیا تھا تو کہہ دینا اسلام، پوچھے تیرا نبی کون تھا کہہ دینا محمد، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، ہم سوال بھی جانتے ہیں جواب بھی جانتے ہیں، لیکن لب ہوٹ تب کھلیں گے جب ہم نے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ورنہ لاکھ کوشش کرو، جانتے ہیں کہ اللہ بولنا ہے، پھر بھی زبان میں لڑکھڑاہٹ آئیں گی، ہم لفظ اللہ نہیں بول سکیں گے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ایک آدمی مر رہا تھا، گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھ کو رونے لگ گیا، کہا آتا بھی ہے چاہتا بھی ہوں پڑھوں، لیکن کوئی چیز آتی میری زبان پکڑ لیتی، پتہ چلا یہ سود کھاتا تھا۔ مسلمانوں بہت سارے واقعات شواہد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھو، اپنی زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈالو، یہ کوئی زندگی نہیں ہے صبح کو اٹھے رات کو سوئے، پیسے صبح کو لے گئے رات کو آئے اور پیسے گنے بیوی کو دیے اور سو گئے لوری سنتے سنتے، یہ کوئی زندگی نہیں، کام وہ کرو جس سے اللہ اس کا رسول نہ راضی ہوتا ہو، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا میرے اور آپ کے جہنم کا ایندھن بن رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صاف ستھری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چل کر اب مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔